السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج میں آپ سے جادو کا ایک عجیب واقعہ شیئر کروں گی۔ ہم اپنی جو سیریز ہے جادو کی، کہ جس میں ابھی تک ہم نے جادوگری کی ممانعت اور کافی ساری چیزیں سیکھی ہیں، آج یہ واقعہ میں بیان کروں گی جس سے پتہ آپ کو یہی چلے گا کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہوتی، اور جب انسان اپنی موت کے نزدیک ہوتا ہے کہ جو کہ برحق ہے، تو پھر وہ اپنی زندگی کی طرف نظر دوڑاتا ہے کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ میں نے تو صرف دنیا کے لیے سب کچھ کر لیا، آخرت کے لیے تو کچھ نہیں کیا۔ تو واقعہ سماعت فرمائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد ایک عورت میرے پاس آئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر جادو کے متعلق کسی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی۔ جب اس کو بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں ہیں، تو اس قدر زیادہ روئی کہ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ تو میں نے اسے وجہ پوچھی تو وہ بولی، مجھے ڈر ہے کہ میں اپنے عمل کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ جاؤں گی۔ میں نے اس سے پورا قصہ دریافت کیا تو اس نے بتایا، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر دور چلا گیا تھا۔ میں نے اپنے قبیلے کی ایک بوڑھی عورت کو جو کہ جادو وغیرہ کرتی تھی اپنا حال بیان کیا، تو اس نے کہا کہ اگر تو وہ سب کرے گی کہ جس کا میں تجھے حکم دوں گی تو تیرا خاوند تیرے پاس لوٹ آئے گا۔ تو میں نے کہا ہاں میں کروں گی۔ جب رات ہوئی تو وہ میرے پاس 2 سیاہ کتے لے کر آئی۔ ان کتوں میں سے ایک پر وہ خود سوار ہوئی اور دوسرے پر مجھے سوار کروایا۔ ان کتوں پر سوار ہو کر اپنے شہر سے دور بابل شہر میں پہنچ گئے۔ پھر وہ مجھے ایسے مقام پر لے گئی جہاں میں نے 2 آدمیوں کو اپنے پیروں پر ہوا میں الٹا لٹکے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے پوچھا، تجھے کیا ضرورت ہے اور کیا ارادہ لے کر آئی ہے؟ میں نے جواب دیا، میں جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا، بے شک ہم آزمائش ہیں، لہٰذا تو واپس لوٹ جا۔ میں نے انکار کر دیا اور کہا، میں نہیں لوٹوں گی۔ انہوں نے کہا، پھر تو جا اور اس تندور میں جا کر پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی اور کانپ اٹھی، ڈر کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ مجھ سے پیشاب نہ ہو سکا اور یوں ہی ان دونوں کے پاس لوٹ آئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا تو نے وہاں پیشاب کیا ہے؟ تو میں نے جواب دیا، ہاں۔ انہوں نے پوچھا، کیا تو نے کوئی چیز دیکھی؟ تو میں نے جواب دیا، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تو نے پھر وہاں پیشاب کیا ہی نہیں ہے، جا تو اپنے وطن واپس لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ میں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے پھر کہا کہ جا اس تندور میں پیشاب کر۔ میں پھر گئی، لیکن مجھ پر خوف طاری ہو گیا اور میں پیشاب نہ کر سکی۔ واپس گئی تو پھر وہی سوال جواب ہوئے۔ انہوں نے مجھے پھر واپس گھر جانے کو کہا، لیکن میں نہ مانی۔ الغرض تیسری مرتبہ اس تندور میں پیشاب کر دیا۔ بس جب میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے لوہے کے گلو بند والا ایک گھوڑ سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا، تب میں ان کے پاس آئی اور انہیں اس بات کی خبر دی۔ تو انہوں نے کہا، ہاں اب تو نے سچ کہا، یہ تیرا ایمان تھا جو تیرے اندر سے نکل چکا ہے، اب تو لوٹ جا۔ تو میں لوٹ آئی۔ ام المومنین نے اس عورت سے پوچھا کہ اس عمل کے بدلے تجھے کیا حاصل ہوا؟ تو اس عورت نے کہا، جو اس وقت ایک بڑی جادوگر بن چکی تھی، کہتی ہے کہ میں نے گیہوں کے دانے زمین میں ڈالے اور کہا نکل آؤ، تو پودے نکل آئے۔ پھر اس نے اگر کہا کہ فصل کٹ جائے تو فصل کٹ گئی۔ پھر کہا کہ بس آٹا بن جائے تو آٹا بن گیا۔ پھر آٹے کی روٹی بننے کا حکم دیا تو روٹی پک کر تیار ہو گئی۔ عورت نے کہا، میں اپنے دل میں ایمان جانے پر شرمندہ ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ام المومنین نے فرمایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے مل۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس عورت سے کہا، اگر تیرے ماں باپ زندہ ہوں تو ان کی خدمت کر، ان کی دعا سے تیری توبہ قبول ہو جائے گی اور تیرا ایمان واپس ہو جائے گا۔ یہ واقعہ تفسیر ابن کثیر میں آیا ہے۔
تو دیکھیں اس پورے واقعے کو جو ہم نے ابھی یہاں پہ سنایا ہے، اس میں کیا ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی سے بدلہ لینے کے لیے یا کوئی حاجت پوری کرنے کے لیے یہ جو غلط طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم سب کے دل میں جو ایمان ہے وہ نکل جاتا ہے۔ پھر شیطان ہم سے خوش ہو کر ہم پر کچھ وقتی نوازشیں تو کرتا ہے، لیکن کبھی کسی مومن کے دل میں سے جب ایمان نکل جاتا ہے نا، تو اس میں شیطان سما بھی جائے تو اسے سکون نہیں آتا۔ جیسے کہ اس واقعے میں ہوا کہ اس عورت کو شدید اپنے اوپر ندامت تھی، اس کو یہ تھا کہ اب ظاہر ہے وہ بوڑھی ہو چکی تھی، بہت بڑی جادوگرنی بن چکی تھی، لیکن کیا ہے اس کے دل میں پھر بھی کہیں یہ چیز تھی کہ میں نے غلط کیا۔ یہی چیز اسے کھینچ کے ام المومنین کے پاس لے کے آئی، اور پھر صحابہ سے مشورہ کر کے اسے توبہ کا کہا گیا۔ تو خدا را ایسے کاموں میں نہ پڑیں، نہ ایسے لوگوں کے پاس جائیں۔ ایمان ضائع ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کی رضا چاہیے، کچھ مشکل آن پڑے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، وضو کریں، جائے نماز بچھائیں، 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، جو ہمارے نبی نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے۔ انہوں نے ہمیں کوئی لمبے لمبے وظیفے نہیں بتائے، کوئی چلے نہیں بتائے۔ 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، سجدے میں جا کے گڑ گڑا کے رب سے وہ سب مانگ لیں جو آپ کو چاہیے۔ ایسے مانگیں کہ جیسے ایک بچہ فریاد کرتا ہے اپنی ماں کے ساتھ، روتا ہے، سسکتا ہے تو ماں ضرور دے دیتی ہے۔ اس کے پاس وہ چیز نہ بھی ہو تو کہیں سے ارینج کر دے گی اپنے بچے کے لیے، لیکن بچے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گی۔ تو ہمارا رب وہ تو قدرت والا ہے، وہ تو تمام کائنات کا مالک ہے، تو وہ کیوں نہیں دے گا؟ اس کے خزانے تو بھرے پڑے ہیں، اس سے مانگ کے تو دیکھیں۔ ان غلط چیزوں سے بچ جائیں تاکہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ دنیا چند روز کی ہے، جو آیا اس دنیا میں اس نے جانا ضرور ہے، تو کیوں ہم اپنا ایمان ضائع کریں؟ کچھ آزمائشیں آتی ہیں، کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس دنیا میں بہت ہی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی کمی ضرور ملتی ہے، تو اس کمی کی وجہ سے ہم غلط رستوں پہ نہ آ جائیں۔ ہم اپنے صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے برداشت اور صبر کے ساتھ کام لیں، اپنے رب سے لو لگائیں، تو انشاءاللہ وہ ان آزمائشوں کے بعد اس نے وعدہ کیا ہے نا، ان مع العسر یسرا، تو وہ ہر عسر کے بعد یسر یعنی آسانی ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی جناب سے عطا فرمائے اور تمام رکاوٹیں دور فرمائے اور تمام آزمائشوں سے بری کرے، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔